علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج ابھی میرا ویلاگ کچھ لیٹ ہو گیا کیونکہ گزشتہ 2 دنوں سے میں مصروف تھا۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی یوکرائن وغیرہ کے دوسرے ہی سے معاملات چل رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ اہم 2-4 میٹنگز تھیں اور آج بھی میں ہو سکتا تھا شاید نہ کرتا، لیکن میں نے کہا مختصراً سا میں کر دوں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی آگہی ہو جائے۔ آج پاکستان کے حوالے سے تو سب سے بڑی خبر آپ نے سنی لی ہوگی، اور ہم سے پہلے بھی کافی تجزیہ نگار آپ کو اس بارے میں بتا چکے ہوں گے۔ 2 خبریں تھیں سب سے بڑی۔ ایک تو خبر یہ تھی کہ عمران خان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اس اپنے چینل سے، اور ساری صورتحال سے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اب بلے کے بارے میں بڑی خوشی بھی ہے لوگوں کو۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلے کے بارے میں پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تک نہیں دیں گے، لیکن معاملہ جب جانے لگا سپریم کورٹ کے اندر تو پھر سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کو بلہ روکنے کی جس بنیاد پہ جو توجہ انہوں نے اختیار کی تھی اس میں ان کو رائٹ بنتا نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ لگا، پھر اتفاقی بات ہے کہ معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، تو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ تقریباً اس وقت کہیں نہ کہیں سے کسی حد تک ذرا نیوٹرل چل رہی ہے، دباؤ تو ان پر بھی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال ایک اچھا فیصلہ دے دیا، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلہ واپس ملنا جو ہے یہ عمران خان صاحب کی جیت یا عمران خان صاحب کی رہائی یا عمران خان صاحب کے لیے پریشانیاں ختم کرنے کا باعث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ عمران خان کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں، اسٹل کی جا رہی ہیں، اور بلہ ملنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ کوئی الیکشن کوئی اس نہج کے اوپر لے آیا جائے کہ اگر الیکشن کرا بھی دیے جاتے ہیں تو کسی نہ اول تو کوشش یہ ہو رہی کہ الیکشن نہ ہو، اگر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر تو کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے، اگر پی ٹی آئی کو باہر نہیں رکھ سکتے تو کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ہرا دیا جائے، اگر ہرا نہیں سکتے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا کوئی سلسلہ کر دیا جائے کہ ان تمام صورتحال کا پی ٹی آئی کو کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی بھی سہولت نہ ملے، ان کی آزادی یا ان کے جو ان کا پلان تھا جو پاکستان میں جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی سسٹم کو جو ختم کرنا چاہتے تھے، جس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو نہیں بخشنا۔ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ کو، بہرحال اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بلے پہ تو لوگ خوش ہیں، لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کل جو ہے عمران خان کے اوپر اجازت ان کو دے دی تھی، گرفتاری ان کو ڈال دی گئی تھی عمران خان کی جی ایچ کیو حملے کے اندر، اب وہ ان پہ 12 مقدمات ڈال دیے جناب۔ اب وہ پہلے 6-7 مقدمے تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے، 12 اور آ گئے، اور 12 میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اندر کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر بلہ مل گیا اور کپتان لیڈر جو ہے جیل میں رہا تو، اور الیکشن بھی اگر ٹوٹے پھوٹے اگر کرا دیے تو اس بات کی کیا ذمہ داری ہے کہ الیکشن میں دھاندلی تو ہوگی، یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو جنوری چل رہا ہے نا، جنوری میں آپ کو دھند نظر آ رہی ہے بہت زبردست، جنوری میں دھند ہے اور فروری میں دھاندلی ہوگی، تو اب کیا صورتحال بنتی ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ اور عمران خان سے آج وہ جناب وہ 12 تھانوں کے پولیس والوں نے ان سے انکوائری شروع کر دی ہے، اور ابھی بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فوج کے لوگ بھی آئیں گے 2 دن کے بعد، اب فوج کے لوگ بھی آ کے کچھ ان سے انکوائری کریں گے، تو ان کے لیے تو مطلب کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بلہ مل گیا، بارات بھی صحیح ہے، لیکن دولہے کے بغیر جو ہے نا بارات کی کیا ویلیو ہوتی ہے لوگ سب جانتے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کرے، لیکن بہتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبھی آتی ہے جب آپ کی طرف سے کوئی ہل جل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی ہل جل اگر نہیں ہوگی تو پھر شاید کہتے نا کہ وہ اگر وہ بچہ اگر کہتے کہ جب تک روئے نہ تو پھر ماں بھی بڑا پرانا ہے کہ وہ دودھ نہیں دیتی۔ بہرحال خیر یہ تو ایک تھا مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ قیام خبر جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے آخر تنگ آ کر نے جناب استعفیٰ انہوں نے دے دیا۔ اصل میں جسٹس مظہر علی نقوی کا جو معاملہ تھا نا وہ لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ بنیادی طور پر معاملہ جو ججوں کے اندر اختلافات تھے، سیدھی سی بات مختصراً بتا دوں، سب لوگ کہتے رہے ہوں گے، اب آپ کو پتہ ہی ہے، میں پہلے بھی اشارے دیتا رہا، ہلکی سی مختصراً سی بات کر دیتا ہوں کہ جسٹس مظہر علی نقوی جو ہیں ان کے جو بھی سارے معاملات تھے ان کو اس لیے تھے
کہ ان کے اوپر یہ شبہ کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو انہوں نے ریلیف دیا ہے، حالانکہ انہوں نے میرے کوئی جسٹس مظہر علی نقوی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں جو ان کے فیصلے تھے جس میں کہیں عمران خان کو کہیں ریلیف ملا وہ بالکل ایمانداری کے اوپر تھے، لیکن چونکہ عمران خان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور دوسرے تیسری جو حلقہ جو ہیں ان کو جس عمران خان کو جو کہتے ہیں نا کہ کیا جن کو کہ وہ بنانا چاہتے تھے ایک نشان عبرت، تو ان کو یہ ان کے پلان میں ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات ہوں، تو اس لیے وہ ان کو رکھ دیا گیا تھا، اس بنیاد پر ایک اسٹگما لگا دیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی عمران خان کے حامی ہیں، جبکہ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے قاضی صاحب ہیں وہ کس کے حامی ہیں، قاضی صاحب کے اوپر تو کوئی بات نہیں آئی۔ نتیجہ کیا ہوا تھا کہ یہ اصل میں وہی بات تھی کہ یہ جو عمران خان ورسز نواز شریف یا عمران خان ورسز پی ڈی ایم، سیدھی کھل کر بات بتا دی، اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے مطلب اختلافات ججوں کے اندر ہوا۔ پھر سب سے بڑی بات تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی اس لیے ہوئی کہ اس سے پہلے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر جو کیسز چلتے تھے تو ہوتا بھی یہ رہا تھا کہ افتخار چودھری کا بھی کیا تھا کیس، ان کو تھوڑا سا وہ دیا گیا تھا، اسٹے آرڈر دے دیا تھا کہ بھائی جج دیں، بھائی سپریم کورٹ کا جج ہے کہ مطلب آنر تو ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو اسٹے آرڈر دے دیا کہ بھائی چلو جب تک یہ ابھی جج ہے ان کو چلنے دو آگے کچھ تھوڑا سا۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کی حالیہ مثال ہے آپ کے سامنے ہے، ان کا جو اثاثوں کا کیس آیا تھا اس کے اندر ان کے ساتھ بھی مطلب ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملا، ان کو بھی کچھ اسٹے آرڈر ملا، لیکن انہوں نے جب اسٹے آرڈر مانگا تو ان کو نہیں دیا گیا، اور بلکہ نہیں دیا گیا اور ان کو کہا ہی گیا کہ جناب اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر یہ ہے کہ پھر وہی اگر ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل نے اگر آپ کو نکالا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ مراد بھی جائیں گی، پینشن بھی جائیں گی، سب کچھ جائیں گی، اور پھر آپ کو پھر پتہ ہے پھر جو انتقامی کارروائیں جب ہوتی ہیں کسی کے ساتھ تو پھر مجھے بتانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا، شریف آدمی تھے بیچارے، حالانکہ انہوں نے جتنی بھی چیزیں انہوں نے دی ہیں اپنی جائیداد وغیرہ کی ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں سب چیز کی میرے پاس موجود ہے، جبکہ ہمارے قاضی صاحب ہیں جو اس وقت ہماری سب سے بڑے اعلیٰ عدلیہ کے ہیں، ان کے اوپر بھی ابھی آپ دیکھیں ان کا بھی مسلمہ ثبوت ہے، ان کا بھی یہی چکر تھا سارا، تو جو ریلیف ان کو ملا حال ہی کی بات ہے تو ان کو ریلیف نہیں دے گا، تو واضح طور پہ ہے کہ یہ ساری کی ساری یک طرفہ کارروائی ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک مثال اور یہ ملتی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا بچنے کے لیے، پھر بھی مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ان کا استعفیٰ کافی نہیں ہے، ہمیں تو جناب ان کی انکوائری چاہیے، ہمیں تو ان کی چھان بین چاہیے پوری۔ تو آپ کو پھر یہ اس بات سے میری بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جو معاملہ جو تھا عمران خان ورسز پی ڈی ایم، اس کے درمیان جو ہے یہ بیچارہ شریف ایک جج جو ہے نا یہ پس گیا، اور اس کی وجوہات بھی میں بتا دوں آپ کو۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار فیصل صاحب آپ بات کرتے ہو، میں صحیح اور کھری بات کرتا ہوں، اس کی وجہ بھی عوام کے اوپر جاتی ہے۔ لوگ جسٹس عمر عطا بندیال کو برا بھلا کہتے ہیں، میں لوگوں کو نہیں کہتا، اس لیے کہ لوگوں کو حقائق نہیں پتہ، باتیں بہت سے تجزیہ نگار کرتے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی کہ عمر عطا بندیال تک اپروچ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ صرف اس انتظار میں تھے کہ یار اور مطلب کوئی کھڑا تو ہونا، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو وہ ان کا بھی حال یہی ہونا تھا جو ہوا ہے نقوی کا، مظاہر النقوی کا، اس بلکہ اس سے بھی بدتر ہونا تھا، لہٰذا وہ خاموش ہے، وہ اتنا لمبا کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ یار سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا گیا، سب کچھ نہیں مانا گیا، کوئی میں آرڈر کر رہا ہوں تو فنڈ نہیں مل رہا ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، اور قوم بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان بھی چیخ رہے ہیں، سارے لوگ چیخ رہے ہیں، قوم بیٹھی ہوئی ہے، قوم نکل ہی نہیں رہی کہ ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو رہا ہے۔ تو پھر جب ان کے قریبی سے پوچھا گیا تو جب معلوم کرایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اکیلی گردن کیا میری رہ گئی ہے، مجھے بھی بس اب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کے لیے میں نے آ کر جب اس کو میں نے جائز طریقے سے کوشش دی گئی تو میرے لیے جناب وہ ایک مذاق بن گیا، گڈ ٹو سی اور فلانا، کہ میں نے ان کو سپورٹ کر دیا۔ بھائی کیا سپورٹ کیا؟ تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اور میرے کرنے کے باوجود میرے پہ لیبل لگ گئے، مجھے طنز کیا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو، اور ہمیشہ طنز کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ بھائی کچھ نہیں ہے معاملہ، تو پھر میں نے بھی خاموشی کے ساتھ ذرا جسے کہتے ہیں نا وہ پتلی گلی پکڑ کے نکلنے کی کوشش کی، ریٹائرمنٹ لی چلے گئے۔ سو یہ حال انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے خاموشی سے استعفیٰ دے دیا۔ تو بات پھر وہیں گھوم کر آتی ہے کہ جب تک جو عوام جو اس ریاست کے اصل اسٹیک ہولڈر ہیں اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے، اگر وہ ان سب چیزوں پہ لا قانونیت کے اوپر اگر وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے فبیہا چل رہا ہے معاملہ، چلنے دیں۔ مشرف صاحب کا بعض از مرگ افسوس کی بات کہنا تو نہیں چاہیے، سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے، میں بار بار کیا کہوں، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس فیصلے کا
کدھر سے رک جاتا ہے. نواز شریف صاحب اور مودی کی جب ملاقات ہوئی تھی میں نے بہت پہلے، بلکہ میں نے تو نیشنل چینلز پہ بھی کہا تھا، فورن چینل پہ بھی کہا تھا، جب مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو مودی نے کہا تھا کہ بچرف جو ہے کارگل ہے، اس کو نشان عبرت بنانا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا نیو دہلی میں کہا، انہوں نے ایک دفعہ آگرے میں بھی کہا کہ اس کا انجام دنیا دیکھے گی. سو دنیا نے دیکھ لیا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ مودی کی وجہ سے ہوا ہے، کیا یہ مغرب کی وجہ سے ہوا ہے، یا کسی اور کی خواہش تھی. گاڈ نوز بیٹر. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے معاملات چلے گئے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، بہتر تھا کہ ان کو ختم کر دیتے کیس کو، لیکن ان کے اوپر ایک اسٹگما مرنے کے بعد بھی ان کو لگا کے رکھا. میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سپہ سالار چھوڑ دیں، اس کے جو بھی معاملات تھے، وہ اب لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو نہیں پتا، میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ایک سپہ سالار کی اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ رسوائی نہیں ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی نا اس کو بعد از مرگ جو ہے نا اس کو پھر بھی کہا گیا کہ اس کو سزائے موت اس کی ہونی چاہیے تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ کہتے ہیں مشرف صاحب یہ بھی کہا تھا، مشرف صاحب نے غداری، کیا غداری کی تھی یار. 19 جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی غداری نہیں ہے. مشرف نے کیا غداری کی تھی؟ وہ جہاز گرانے لگا تھا نواز شریف کا، نواز شریف صاحب جہاز گرانے لگے تھے، مشرف کا آرمی چیف سمیت 2 جرنیلز کو مارنے لگے تھے. غداری یہ تھی یا وہ غداری تھی؟ غداری انہوں نے کوئی غداری نہیں کی. وہ چاہتے تھے انہوں نے جو کہتے ہیں کہ لوگ امریکہ پہ، لوگوں کو کچھ نہیں پتا. مشرف صاحب نے جو کام کیا تھا نا اسٹک اینڈ کیرٹ، اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پھر ہمارے لیے تو آگے جا کے بڑی پرابلمس ہو جاتی ہیں نا، ہمیں پھر پر جلنے لگتے ہیں. مشرف صاحب نے ظاہری طور پر جو کام کیا تھا نا وہ مجبوری میں کیا تھا. انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے پاکستان پہ آنے والی جنگ کو اٹھا کے افغانستان پر پھینکا، اور افغانستان پہ پھینکنے کے بعد جو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، آخر میں وہ کہاں سے نکلا. اس سے آگے میں نہیں کہوں گا، بس چھوڑ دیں اس ساری کہانی کو. اچھا جی، انتخابات کی غیر یقینی صورتحال جو بڑھتی جا رہی، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے دہشت گردی بڑھتی چلی آ رہی ہے. آج ہمارے افسوس 2 پھر ہمارے فوجی جوان جو ہے ان کو شہید ہو گئے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار پتہ نہیں، ایک تو بڑی جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں حالات خراب ہوتے چلے آ رہے ہیں. وہ شمالی وزیرستان میں ایک آزاد امیدوار ہیں کلیم اللہ صاحب، ان کو بھی کسی نے مار دیا، ان کو بھی قتل کر دیا 3 افراد سمیت. تو مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نا ماحول نظر آ رہا ہے، لیکن ہوتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے جو صورتحال بنائی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ بلہ جو ہے، یہ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے، تو کیا بلہ ان سب چیزوں کو درست کر لے گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بلہ ان سب چیزوں کو درست کر لے. دیکھتے ہیں. بہرحال صدر بائیڈن صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہی ہیں جناب. وہ ایک طرف تو بڑے شور کرتے رہتے ہیں. کل ان کی فنڈ ریزنگ کی بات ہو رہی تھی، فنڈ ریزنگ، تو انہوں نے کہا کہ میں آرڈر کر دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن آج میں نے پتہ کیا، میں نے بتایا نا کہ آج میں کچھ مصروف تھا اسی سارے سلسلوں میں، نشستیں، تو وہاں سے بھی کچھ لوگوں سے بات پائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ نہیں، جنگ چلتی رہنے چاہیے، اور کوشش کرے کہ اسرائیل جو ہے اپنا پورا وہ اپنا جو اس کے اہداف ہے پورے حاصل کریے. میں نے کہا نا یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں باتیں، مسلمانوں کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اینٹونی بلنکن صاحب گھوم رہے تھے، ان کا دورہ جو ہے وہ میرے خیال سے ناکامی رہا ہے، اور اس وقت یہ کہ معاملات مزید زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حسن نصر اللہ صاحب کے جو بہنوئی ہیں ان کو جب انہوں نے جو شہید کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا اینٹونی بلنکن اور نتن یاہو کے درمیان تھوڑی سی اندر کی کہا ہے بات کی، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی ہے. مطلب اتنی نہیں لیکن ناراضگی ہوئی ہے. اینٹونی بلنکن نے ناراضگی اس بنیاد پہ نہیں کی کہ مسلمانوں کو بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار اگر تم نے مارنا ہی تھا تو کم از کم میرے جانے کا خیال کرنا تھا. میں سارے مسلمان دیشوں کو کہتا پھر رہا ہوں کہ میں جنگ بند کرانے آیا، تم نے میرے ہوتے جناب ادھر حزب اللہ کے اوپر حملہ کر دیا اور اتنے اہم لیڈر کو تم نے مار دیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تم پھر مطلب منظور ہو رہے ہو، مطلب اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. تو اس بنیاد پہ تھوڑے سے اختلافات ہوئے، لیکن اس تمام چیز کے بعد یہ جو اقدام ہوا اس کے بعد ایران جو ہے تھوڑا سا ایگریسو ہو گیا ہے، حزب اللہ بھی ایگریسو ہو گئی، اور مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات بڑھے، اور یہ معاملات بڑھیں گے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ایران بھی اب جنگ کے اندر کودے گا. اور اس کے بعد اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج یمن نے اس تمام صورتحال کو دیکھ کے، مطلب جو حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے جناب سب سے بڑا حوثی مزاحمت کار، انہوں نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے بحیرہ احمر پہ، سب سے بڑا حملہ انہوں نے کیا. آج انہوں نے اس میں ڈرون بھی استعمال کیے ہیں، اینٹی شپ میزائل بھی استعمال کیے ہیں، کروز میزائل استعمال کیے ہیں، بیلسٹک میزائل کا بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے، یعنی فل فلیج جسے وار کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے کی ہے. ایران بالکل تیار ہے. ایران کیوں تیار ہے میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ امریکہ گیا ہے سلامتی کونسل کے اندر. امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ سلامتی کونسل سے منظوری لے کے وہ یمن کے اوپر حملہ کر دے. امریکہ بالکل اب تیار ہے. یہ مطلب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جیسا کہ عراق کے اندر اس نے کیا تھا، تمام لوگوں کو اکٹھا کرا کے وہ چاہتے ہیں کہ اب یمن کے لیے کریں. اب دیکھتے ہیں یہ کہ سلامتی کونسل سے کیا فیصلہ آتا ہے. اور امریکہ کی تیاری بہرحال ہے اس حوالے سے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ ایران بھی اس حوالے سے تیار ہے.
اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. ادھر جنگ جو ہے جاری ہے. رفح کے اندر اسرائیل نے آج بھی حملے کیے ہیں جس کے اندر تقریباً کوئی 15 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں. اور سب سے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ یورپ میں دوبارہ جو ہے نا کرونا کی وبا پھر دوبارہ جو مین میڈ کرائسس تھا وہ دوبارہ پھیلنا شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی سب سے زیادہ کرونا جو پھیلا تھا وہ اسپین میں پھیلا تھا اور اسپین کے اندر زیادہ لوگ مارے گئے تھے. اب پھر دوبارہ جو ہے سب سے زیادہ اسپین سے ہی کام شروع ہوا ہے اور اسپین میں کرونا بڑھ گیا ہے. دوسرے معاملات ہیں. ہندوستان کے معاملات میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب وہ ایودھیا کے حوالے سے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اخبارات کی خبریں تو دیتا نہیں. میں نے کچھ تھوڑی سی معلومات میرے جو ذرائع ہیں نا کچھ چڑیل وڑیل نہیں میرے پاس. میں چھوٹا بندہ ہوں. میں کدھر کوٹ چڑیل وڑیل یا جن من قابو کروں گا. میرے جو چھوٹے موٹے ذرائع ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا کہا ہے کہ یار مجھے ذرا صحیح ریسرچ کر کے بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے کیا چل رہی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں کل جو ہے نا اپنا ویلاگ کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. بس اپنا بہت خیال رکھیے. اگر پسند آ جاتے ہوں اس خاکسار کے تجزیے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.